الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو 76 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے کہ جس چیز میں شامل ہو جائے اس کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور جس چیز سے شرم و حیا نکل جائے اس کو بدنما بنا دیتی ہے۔ حیا ایسی صفت ہے کہ خود اللہ نے اس صفت کو اپنے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ حی ہے، اللہ حیا کرنے والا ہے۔ اللہ بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن ان کو پکڑتا نہیں۔ اللہ سے جب کوئی رو کر گڑگڑا کر دعا مانگتا ہے تو اللہ کو اسے نامراد واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور مثالیں اللہ نے کہیں مچھر سے دی، کہیں مکھی سے دی، تو کفار نے یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں مکھی کا تذکرہ ہے، مچھر کا تذکرہ ہے، حقیر سے حقیر چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ کہ اللہ مچھر کی مثال دیتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی حقیر اگر کوئی چیز ہے تو اللہ اس کی مثال دیتے ہوئے شرم نہیں کرتا۔ تو جہاں سمجھانے کی بات ہوئی، مثال دینے کی بات ہوئی، تو مچھر کی مثال اللہ نے دی، مکھی کی مثال اللہ نے دی، اور اس میں اللہ نے شرمندگی محسوس نہیں کیا۔ اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کو عرض کیا تھا کہ شرم اور حیا یہ انبیاء کی مشترک سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ کیا تکلیف پہنچائی؟ حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
بہت شرمیلے تھے، بہت حیادار تھے، بہت زیادہ ستر اور پردے میں رہنے والے تھے. تو ان کے قوم کے کچھ لوگوں نے کہا یہ اپنا کپڑا نہیں اتارتے کسی کے سامنے، ایسا لگتا ہے ان کے اندر کوئی عیب ہے، جیسے سفید داغ برس ہو جائے، سفید داغ کا مرض ہو جائے، ایسی کوئی بیماری ان کے اندر ہے، اسی لیے کپڑا اتارتے نہیں کسی کے سامنے. اور اس وقت کا یہ ماحول تھا کہ لوگ حماموں میں اور غسل خانوں میں کپڑے اتار کر ایک دوسرے کے سامنے نہایا کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیادار تھے. جب یہ الزام لگا نبی پر، اللہ جسے نبوت دیتا ہے سب سے زیادہ خوبصورت اسے بناتا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں کہیں کپڑا اتار کر اور ایک پتھر پر کپڑے کو رکھ کر نہانے لگے. جب نہا کر فارغ ہوئے اور کپڑا اٹھانے چلے تو پتھر ان کا کپڑا لے کے بھاگا. پتھر بھاگ کر کپڑا لے کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے. صوبی حجر صوبی حجر، میرا کپڑا پتھر، میرا کپڑا. اب وہ پتھر بھاگا جا رہا لیے کپڑا اور یہ پیچھے پیچھے دوڑ رہے اس کے. یہاں تک کہ دوڑتے دوڑتے بنی اسرائیل کا ایک مجمع پورا تھا ان کے قوم کا، ان کے درمیان سے گزر گیا. ان لوگوں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے زیادہ حسین و جمیل، ہم لوگ سمجھتے تھے ان کے اندر کوئی عیب ہے، یہ تو عیب سے پاک ہے. بہرحال دوڑا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو پکڑا اور جلال میں آ کر 3-4 ڈنڈا مارا پتھر کو. اس مار کے نشان اس پتھر پر پڑ گئے. اللہ کو جو دکھانا تھا اللہ نے دکھا دیا. فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا. جو لوگ کہتے تھے اللہ نے اس چیز سے ان کو بری کر دیا. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب نہیں ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین چلے گئے تھے، اب وہاں پردیس کوئی پہچان والا نہیں. ایک جگہ دیکھا ایک کنویں کے پاس لوگ جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. 2 لڑکیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی، حیادار لڑکیاں تھیں، مردوں کے ساتھ گھلی بھی نہیں تھی. اب وہ الگ کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی کہ مرد لوگ پانی پلا کے چلے جائیں تو وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور ان لڑکیوں کے جو ہے جانوروں کو پانی پلا دیا. وہ جلدی گھر واپس چلی گئی. ان کے والد نے پوچھا، لڑکیوں نے سارا ماجرا سنایا تو ان کے والد نے کہا اس شخص کو بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ. تو جو آئی ہے بلانے کے لیے، جس انداز سے لڑکی چل گئی، یہ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، کہ ان دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ، یعنی گویا حیا خود چل کے آ رہی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جو انبیاء تھے ان کی یہ سنت ہے حیا. اور سارے انبیاء کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کا کیا کہنا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکی جو پردے میں رہتی اس سے زیادہ حیا والے تھے. جب کوئی چیز آپ کو ناگوار گزرتی
تو فرماتے ہم لوگ آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے، یعنی آپ اس کو کہتے رہے تھے، چہرے سے سمجھ میں آ جاتا تھا کہ یہ چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس کے کپڑے پر زرد رنگ لگا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی۔ جب وہ چلا گیا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی اسے منع کر دو، کہہ دو کہ وہ زرد رنگ کو دھو ڈالے، یعنی آپ خود نہیں کہہ سکے شرم کی وجہ سے، صحابہ سے فرمایا کہ کہہ دو کہ اس رنگ کو دھو ڈالے وہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کے اندر کوئی خرابی دیکھتے تو ایسے نہیں کہتے تھے کہ فلانے کو کیا ہو گیا، کیوں یہ کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، بلکہ فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا کرتے ہیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا تو آپ نے ولیمہ کیا اور صحابہ کرام کو گھر میں بلایا۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اسی کمرے میں، اسی حجرے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی تھی اور صحابہ کرام آتے تھے، وہیں دسترخوان لگ رہا تھا، اسی کمرے میں کھانا کھا رہے تھے۔ اب حضرت زینب رضی اللہ عنہ حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ صحابی ایسے تھے جو کھانا کھانے کے بعد بات کرنے لگے، دیر ہو گئی وہ لوگ بات کر رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہا، تکلیف ہو رہی کہ تاخیر کر رہے ہیں، یہ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ حجرے سے نکل کر دوسری ازواج مطہرات کے پاس چلے گئے۔ شاید ان لوگوں کو بعد میں احساس ہوا، تو جب وہ لوگ چلے گئے اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ نبی کو تکلیف دیتے ہو، تم نبی کو تکلیف دیتے ہو اور نبی تم سے حیا کرتے ہیں، یستحیی منکم، نبی حیا کی وجہ سے تم سے کہہ نہیں پا رہے اس چیز کو، فیستحیی منکم، نبی تم سے حیا کر رہے ہیں، واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، اگر دعوت دی جائے تو پہلے سے ڈٹ کے نہ بیٹھ جاؤ کہ کھانا پکنے کا انتظار کرو، اور کھانا کھانے کے بعد اس کے گھر میں دیر تک گفتگو نہ کرو بیٹھ کر، ہو سکتا ہے دوسرے مہمانوں کو کھانا کھلانا ہو سکتا ہے اس کی کوئی دوسری ضرورتیں ہیں، ہو صاحب کھانا کی۔ یہ تین حکم معلوم ہوا اس آیت سے۔ اور پھر صحابہ کرام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، کہ عثمان سب سے زیادہ حیا والے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، اس انداز سے بیٹھے کہ جہاں پر گھٹنا کھلا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے، گھٹنا کھلا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے اندر آنے کی اجازت مانگی، آپ نے انہیں اجازت دے دی، وہ اپنی ضرورت کی بات کر کے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آنے کی اجازت مانگی، ان کو اجازت دی گئی، وہ آئے اپنی بات کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب اجازت مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اپنے کپڑے کو درست کیا، فرمایا عائشہ تم بھی اپنے کپڑے کو درست کر لو۔ جب حضرت عثمان غنی آ کے اور چلے گئے تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، میرے ابا آئے، ابو بکر صدیق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے، لیکن حضرت عثمان آئے تو آپ نے خاص اہتمام کیا۔ تو فرمایا کہ عثمان بہت شرمیلے ہیں،
مجھے اس حالت میں دیکھتے تو اپنی بات کے بغیر چلے جاتے. اے عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ فرمایا عثمان سے فرشتے اسی طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں. ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ابتدائی دور میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. مکی زندگی تھی، صحابہ کرام پر ظلم کیا جاتا تھا، لیکن ایک سردار کا مکے کا ولید بن مغیرہ اس نے ان کو اپنی پناہ میں رکھ لیا تھا. اس لیے انہیں کوئی سماتا نہیں تھا، انہیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، کیونکہ سردار کی پناہ میں تھے. یہ دیکھتے تھے اور صحابہ کو پنائی ہو رہی ہے، مارا جا رہا، ظلم کیا جا رہا، اور یہ آرام سے گھوم رہے ہیں. انہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سردار کی پناہ ان کو حاصل تھی. ان کی ایمانی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ ان کے ساتھی ظلم و ستم کا شکار بنے اور یہ آرام سے مکے میں گھومے. جا کے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ ہم تمہاری حمایت واپس کرتے ہیں، ہمیں صرف اللہ کی حمایت چاہیے، ہمیں نہیں رہنا تمہاری حمایت میں. اور اس کی حمایت واپس کی اور وہ آئے. ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا، مجلس لگی ہوئی تھی اور لبید بن ربیعہ شاعر وہ جو ہے شاعری کر رہے تھے. پہلا مصرع انہوں نے پڑھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. سن لو اللہ کے علاوہ ہر چیز ختم ہونے والی باطل ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے. سب نے داد دی. انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، بالکل سچا شعر کہا. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے داد دیا کہ بہت اچھی بات ہے، اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطل سب باطل ہے. دوسرا مصرع اس نے پڑھا وَكُلُّ نِعْمَةٍ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ. اور ہر نعمت ایک دن ختم ہو جائے گی. حضرت عثمان بن مظعون نے کہا غلط کہتے ہو، جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے. شاعر نے کہا کہ ارے تمہارے درمیان ایسے کیسے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں جو برجستہ جو اعتراض کر دیتے ہیں. مجمع اٹھا ان کی پڑھائی کرنے لگا. ایک بڑا شاعر شاعری کر رہا اور یہ کہہ رہے کہ نہیں تم غلط کہتے ہو، جنت کی نعمت ختم ہونے والی نہیں ہے. یہاں تک کہ ایک آدمی نے ان کو اتنی زور سے تماشا مارا کہ ان کی ایک آنکھ خراب ہو گئی. ایک آنکھ ان کی خراب ہو گئی، کالی پڑ گئی. کسی نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کی حمایت میں اگر رہتے تو کوئی تمہیں کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر تمہاری آنکھیں خراب ہو گئی. تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں میری آنکھ کو جو تکلیف پہنچی ہے، میری دوسری آنکھ بھی تمنا کر رہی ہے کہ اس کی بہن کو جو تکلیف پہنچی وہ تکلیف اسے بھی دی جائے. وہ تو متمنی ہے کہ اسے بھی ایسی تکلیف اللہ کے راستے میں دی جائے. جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی. آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے رسول مجھے پسند ہے کہ میری بیوی میرا سطر دیکھے، میری بیوی میرا سطر دیکھے. مرد کا سطر کتنا کہاں تک ہے؟ یعنی سطر مانے پردہ. ہم مرد ہے نا سب لوگ، کہاں سطر ہے؟ کہاں سے لے کر کوئی کہہ رہا ہے یہاں سے، پیشانی سے، ناف سے لے کر ٹخنوں تک، گھٹنے تک. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر ہے. حرام ہے کسی کے سامنے کھولنا. یہ جو گھٹنا کھول کے نوجوان گھومتے ہیں یہ حرام ہے. کیا جو چڈھا بنتا ہے یہاں تک کا، کیا بولتے ٹراؤزر، کیا بولتے اس کو، وہ جو ہاف پینٹ جو یہاں تک پہن کے گھومتے ہیں سڑکوں پر، یہ بے حیائیاں کر رہے ہیں.
یہ گناہ کی دعوت دے رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے سطر جب اللہ نے ناف سے گھٹنے تک بنایا ہے مرد کے لیے تو اس کی کوئی مصلحت ہوگی. جس طرح اسلام زنا سے منع کرتا ہے اسی طرح ان چیزوں سے منع کرتا ہے جو زنا پر لوگوں کو ابھارے. سطر تو ہم اندر اگر اندر یہ بھی پہن لے تو چھپ جائے گا, خاص ضرورت کی چیز تو چھپ جائے گی ہماری. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ شرم کی جو جگہ اس کو چھپا لیا جاتا, گھٹنا کون سی شرم کی جگہ تھی. لیکن نہیں. کلکتہ میں ہم نے گورنر ہاؤس دیکھا ہے, گورنر کا بنگلہ دیکھا ہے, جہاں بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک کمرہ ہوتا اور بہت دور سے باؤنڈری بنا دی جاتی ہے کہ دور تک کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا. جبکہ گورنر روم میں رہتا ہے لیکن بہت دور سے باؤنڈری بنا دی جاتی ہے. اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. یہ حساس جسم کی جو جگہ ہے صرف وہی تک اگر پھینکنے کا حکم دیا جاتا تو بھی کام ہو جاتا, لیکن نہیں, وہ نازک جگہ, شرم کی جگہ, اس نے دور تک باؤنڈری کھینچ دی گئی کہ ناک سے لے کر گھٹنے تک تمہیں چھپا کے رکھنا ہے تاکہ کوئی للچائی نگاہ نہ دیکھ سکے, غلط نگاہ نہ ڈال سکے اس پر. یہ بھی حیائی کرتے پھر رہے باہر. صحابہ کا عالم یہ ہے کہ فرماتے اللہ کے رسول میری بیوی میرا سطر دیکھے مجھے تو یہ بھی پسند نہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایسا کپڑا پہن کے جائے کہ ساری لڑکیاں دیکھیں اس کو. بے شرمی کی انتہا ہے. اور صحابہ کی حیا یہ تھی کہ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے تو یہ پسند نہیں کہ میری بیوی میرا سطر دیکھے. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے رسول مجھے شرم بہت آتی ہے, مجھے برا لگتا ہے. آپ نے فرمایا عثمان ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اللہ نے تمہیں اس کا لباس بنایا ہے, اس کو تمہارا لباس بنایا ہے. میرے گھر والے میرا سطر دیکھ لیتے ہیں, میں ان کا سطر دیکھ لیتا ہوں, کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کر لیتے ہیں. آپ نے کہا ہاں میں ایسا کرتا ہوں. تو فرمایا اللہ کے رسول جب آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا. آپ کی اتباع ہی ہمارے لیے کافی ہے. یہ شرم ہے صحابہ کرام کی کہ پھر وہ مقام ملا ہے کہ جب حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, 3 مرتبہ ان کی پیشانی کو آپ نے بوسہ دیا, آنکھوں سے اتنے آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرے کہ حضرت عثمان بن مسعود کا چہرہ آنسو سے تر ہو گیا تھا. آپ نے بوسہ لینے کے بعد چہرہ اوپر اٹھایا اور پھررائی ہوئی آواز میں آپ نے فرمایا کہ عثمان میں تم سے جدا ہو رہا ہوں, عثمان میں تم سے جدا ہو رہا ہوں. تم دنیا سے اس طریقے سے صاف نکل گئے کہ اپنا دامن کو دنیا سے بچا کے چلے گئے. سب سے پہلے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ عنہ جن کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جنت البقیع, سب سے پہلے صحابی حضرت عثمان بن مسعود ہیں جن کو دفن کیا گیا, اور انہی کی قبر پہلی قبر بنی اس قبرستان میں. تو میرے بھائیوں, حیا کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے اور حیا بہت اچھی چیز ہے اور مومن کے اندر حیا ہونی چاہیے. آپ نے فرمایا, میں نے حدیث پڑھی ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان 79 او 69 شعبہ, کہ اسلام کے ایمان کے 70 سے اوپر شاخیں ہیں یا 60 سے زائد شاخیں ہیں. فافضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے اوپر والی شاخ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے. وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق, سب سے نیچے والی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر لینا. ہمارے لیے بہت آسان ہے, گھر سے پولیتھین لے کے آتے ہیں, بوڑا والی نچاتے ہیں, یوں راستہ پھینک دیا اٹھا کے, چلے گئے دکان, سیڑھی سے لے کے اترے وہ پھینک کے چلے گئے, نچا کے گھما کے تالاب میں پھینک دیا, بلڈنگ سے کھڑکیوں سے نچا کے پھینک دیا تالاب میں. گندگی پھیلے پھیلے, لوگوں کو تکلیف پھیلے پھیلے, کیلا کھا کے چھلکا جو پھینک دیا.
کون گرتا ہے، کس کو تکلیف پہنچتی ہے، پھل کھایا چھلکا وہی پھینک دیا راستے میں. یہ عام بات ہمارے محلے میں. حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تقریباً ان کی عمر 70 سال سے زائد تھی، اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا انہوں نے کسی نے کیلا کا چھلکا پھینک دیا تھا پلیٹ فارم پہ. مولانا بڑھاپے میں اٹھے، چھڑی سے ٹیکتے اور جا کے اس کو پھینکا، ہٹایا کہ پھینک دیا اس کو. فرمایا کہ لوگ سوچتے نہیں کہ کہاں پر پھینکنی چاہیے. اب یہ کیلے کا چھلکا پلیٹ فارم میں پڑا ہوا ہے، کوئی ٹرین پکڑنے کے لیے دوڑے یا چلو دھیان نہ دے اور ان کا پیر پھسے تو پھر سوچو وہ جائے گا کہاں. وہ پہیے کے نیچے چلا جائے گا، وہ پٹری پہ جا کے گرے گا. تو اس چیز کو عام کرنے کی ضرورت ہے. راستے میں جو ہے کوڑا کرکٹ نہ پھینکیں. کہیں اگر ہمیں ایسی کوئی چیز پڑی ہوئی دکھ جائے تو فرمائے اماطۃ الاذی علی الطریق صدقہ. تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے. اس کو ہم پیر سے سائڈ کر دیں، ہاتھ سے سائڈ کر دیں، صدقے کا ثواب ہمیں ملے گا. فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزار ایک انصاری نوجوان پر ہوا جو اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں ڈانٹ رہے تھے کہ تم اتنی زیادہ حیا کرتے ہو، اتنا شرماتے ہو. ایک ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ حیا ہوتی ہے تو دوسرے لوگ اس کو ڈانٹتے ہیں کہ اتنا نہیں شرمانا چاہیے. وہ بھی اپنے بھائی کو جو ہے ڈانٹ رہے تھے شرم کے بارے میں، حیا کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا دعہو فإن الحیا من الایمان، اپنے بھائی کو چھوڑ دو، حیا کرتا ہے تو کرنے دو کیونکہ حیا تو ایمان میں سے ہے. آپ نے فرمایا الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا صرف خیر ہی کو لاتا ہے، حیا سراپا خیر ہے. آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار. فرمایا حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا ٹھکانہ، ایمان کی جگہ جنت ہے. بے حیائی یہ ظلم میں سے ہے اور ظلم کا ٹھکانہ جہنم ہے. آپ نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، ہر دین کا ایک شان امتیازی ہوتا ہے، ایک خاص وصف ہوتا ہے اور اسلام کا خاص وصف حیا ہے. آپ نے فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو جو چاہو کرو، بے حیا باش واجے خائفون، بے حیا ہو جاؤ جو چاہے کرو. کیونکہ بے حیا جب پہلی بار آدمی بنتا ہے، کوئی عورت جب بے حیا بنتی ہے، جب پہلی بار وہ اپنے نقاب ہٹاتی ہے یا اپنے چہرے کو کھولتی ہے تو اس وقت تو تھوڑا لجاجت محسوس ہوتا ہے، اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے. لیکن پھر دھیرے دھیرے عادت پڑ جاتی ہے اور بے حیا عورت تو چاہے جہاں تک جائے پہنچ جائے، بہت اوپر تک کرسی تک پہنچ سکتی ہے. وہ تو عورت کے اندر دو چیزیں ہوں، حسن ہو، بے حیائی ہو، وہ تو کہیں تک بھی جا سکتی ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیا، اللہ سے جیسے حیا کرنے کا حق ہے ویسی حیا کرو. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم لوگ تو حیا کرتے ہیں الحمدللہ، قلنا نستحی الحمدللہ، ہم تو حیا کرتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ سر اور سر میں جو افکار و خیالات آتے ہیں ان کی نگرانی کرو، پیٹ اور پیٹ میں جو کچھ بھرا ہوا ہے اس کی نگرانی کرو. یعنی غلط گندے خیالات سے
سر کو پاک رکھو، حرام کمائی سے، ناجائز کمائی سے پیٹ کو پاک رکھو۔ قبر میں جو کچھ ہونا ہے اس کو یاد رکھو۔ جو آخرت کو اپناتا ہے وہ دنیا کی آرائش و زیبائش کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو اختیار کرتا ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس نے اللہ سے حیا کا حق ادا کیا۔ دیا ہے اللہ سے حیا کرنے کا حق۔ یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں سوچ رہے گناہ میں لذت، یعنی سوچ رہے دماغ میں گندی گندی باتیں سوچ رہے ہیں، کہاں کہاں گھوم کے چلے آ رہے ہیں، بیٹھے کمرے میں ہیں، تمام کلکتہ کہاں کہاں پار پار کے سب گھوم کے آ گئے۔ جو مل رہا پیٹ میں کھائے چلے جا رہے ہیں، حرام کا ہے کہ حلال کا ہے کوئی نگرانی نہیں۔ جو کھلا دے رہا بس پیٹ کی بات ماننا ہے۔ بات ہونے لگی لوگوں میں کہ بھائی تمہارا پیر کون ہے، کس سے تم مرید ہو؟ کسی نے کہا کہ فلاں حضرت ہمارے پیر ہے، انہوں نے کہا فلاں بزرگ ہمارے پیر ہے۔ ایک صاحب نے کپڑا اٹھایا کہا ہمارا پیر تو یہ ہے۔ یہ جو کہتا ہے پیٹ، بس اسی کی بات ہم مانتے ہیں۔ تو ہمارا پیٹ آج ایسا ہو گیا جو مل جا رہا کھا لے رہے ہیں ہم، حرام کا ملے حلال کا ملے جائز ملے ناجائز ملے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ سے حیا کرنے کا حق یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی نگرانی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرم و حیا کی صفت سے متصف فرمائے۔ اس امت کی عورتوں کو، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، نوجوانوں کو، سب کو اللہ تعالی اس بہترین صفت سے اللہ متصف فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ معذرت